السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس ویڈیو میں ہم لوگ فعل مضارع کے بارے میں پڑھتے ہیں۔ لاسٹ ویڈیو میں ہم لوگوں نے فعل ماضی کے بارے میں پڑھا تھا۔ فعل مضارع میں حال اور مستقبل دونوں زمانوں کی بات ہوتی ہے۔ عربک میں حال الگ اور مستقبل الگ، اس طرح الگ الگ گرامر ہم لوگ نہیں پڑھتے، بلکہ مضارع میں ہی حال اور مستقبل آ جاتا ہے۔ پتہ ہے ایسا کیوں؟ کیونکہ حال جو ہے صرف اور صرف تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے میں نے کہا تھوڑی دیر کے لیے ہوتا ہے، تو وہ پھر ختم ہو گیا۔ میں نے 2 مرتبہ کہا یہی والا لفظ، لیکن اب وہ پھر لمحہ پھر نہیں آئے گا، وہ لوٹ کر وہ سیکنڈ پھر نہیں آئے گا۔ اسی لیے حال جو تھوڑی دیر کے لیے رہتا ہے اور چلا جاتا ہے، عربک گرامر میں کہتے ہیں ماضی اور مستقبل کے درمیان والا زمانہ جو ہے حال کا ہے۔ ویسے ہمیں بہت زیادہ ڈیپلی پڑھنے کی ضرورت بالکل بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں نے جیسے فعل ماضی کی گردان رکھ لی تھی، اسی طرح فعل مضارع کی گردان کو بھی رکھنا ہے، ٹھیک؟ عربی زبان میں حال اور مستقبل دونوں زمانے کو ظاہر کرنے کے لیے ایک ہی فعل استعمال ہوتا ہے، اسے فعل مضارع کہتے ہیں۔ جملے کے سیاق و سباق سے یہ بات طے ہوتی ہے کہ بات حال کی جا رہی ہے یا مستقبل کی۔ چونکہ فعل مضارع کے ذریعے حال اور مستقبل دونوں کی بات کی جاتی ہے، جملے کے لحاظ سے ہمیں پڑھ کر سمجھ آ جاتا ہے کہ یہ پریزنٹ کی بات ہو رہی ہے یا فیوچر کی بات ہو رہی ہے۔ ویسے اتنا زیادہ گرامر ہمیں پڑھنے کی بالکل بھی ضرورت نہیں ہے، ٹھیک؟ ریان انصاری نے کہا تھا کہ ایگزام پیپر کو سالو کر کے دکھانا۔ انشاءاللہ جو عربک کا لاسٹ پارٹ ہوگا، 17th پارٹ، اس میں کوئی ایک اسٹیٹ کا میں پیپر سالو کر کے دکھاؤں گی۔ بہت ہی آسان ہوتا ہے سالو کرنا، مطلب میں پورے آنسر تو نہیں کہوں، ایسے بتا دیتی ہوں کہ یہ والا ٹاپک ہم لوگوں نے پڑھا تھا، اس کو اس طرح لکھنا ہے، اس طرح کچھ ہدایات بتا دیتی ہوں، ٹھیک؟ فعل مضارع بنانے کا طریقہ۔ فعل مضارع فعل ماضی سے بنتا ہے۔ اس کے بنانے کا طریقہ یہ ہے کہ ماضی کے شروع میں علامات مضارع الف، تا یا نون میں سے ایک حرف اس طرح لگایا جاتا ہے۔ یا 4 صیغوں سے پہلے آتی ہے، تا 8 صیغوں سے پہلے آتی ہے، الف 1 صیغے سے پہلے آتا ہے، نون 1 صیغے سے پہلے آتا ہے۔ یہ دیکھو یاد کرنے کی بالکل ضرورت نہیں، ویسے یاد بھی نہیں رہتا، اگر یاد رہا بھی تو اتنا ہمارے کام کا نہیں ہے، ٹھیک؟ ہمیں ایسے یاد رکھنا ہے کہ فعل مضارع کی جو علامتیں ہیں وہ الف، تا یا نون، یہ چاروں فعل مضارع کی علامتیں ہیں، اور فعل ماضی کی گردان سے ہی ہم لوگ فعل مضارع کو بناتے ہیں۔ وہ کیسے بناتے ہیں وہ سب یاد رکھنے کی بالکل ضرورت نہیں، آپ سیدھا رٹ لیں، یہ والی جو گردان ہے اسے بھی رٹ لیں۔ چونکہ ہمیں اتنا ڈیپلی پڑھنا ہی نہیں ہے، ہم لوگ عالم کورس تھوڑی کر رہے ہیں، لیکن ایسا بھی نہیں کہ صرف ایسا کرنے سے مارکس کم آئیں گے، ایسا بالکل نہیں، آپ لوگ اچھے مارکس سے پاس کر جاؤ گے۔ اپنے یونیورسٹی کے پریویس ایئر کوشچن پیپرز دیکھ لینا، اندازہ لگ جائے گا کہ کس طرح کویشچنز آتے ہیں۔ اور جو ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں اس کے بارے میں تو بالکل بھی فکر مت کیجیے، زیادہ سے زیادہ 10 مارکس کا یا پھر 15 مارکس کے جو ہے ٹرانسلیشنز ہوتے ہیں، اگر وہ بھی بہت زیادہ ٹف پیپر رہا تو اس میں آپ کو کیا کرنا ہے، اگر عربک کا اردو میں کرنے کو کہا جائے تو کون سے بھی الفاظ کے معنی آپ کو سمجھ آ جائیں گے، کیونکہ ہم لوگوں نے اتنا 1 سال پڑھ رکھا ہوتا ہے کالج میں، جیسے حمرتن یا پھر زردن، کوئی بھی عربک لفظ کا اگر آپ کو معنی سمجھ میں آ گیا تو بس اسی لفظ سے پورا جملہ کچھ بھی بنا کے لکھتے ہیں آپ۔ اسی طرح اگر اردو سے عربک کو کرنے آئے تو اردو کے جملے میں کوئی نہ کوئی ایک لفظ تو آپ کو عربک میں آتا ہوگا، بس اسی کو زبر زیر پیش لگا کر لکھ دینا، اور باقی بچے ہوئے پیپر میں اردو ہی زیادہ پوچھا جاتا ہے، اور اردو کا گرامر میں نے آلریڈی پڑھا رکھا ہے، ٹھیک؟ فعلہ سے فعل مضارع معروف مثبت کی گردان۔ دیکھو فعلہ کی گردان ہم لوگوں نے پچھلے ہی کلاس میں پڑھ رکھی تھی، جو کہ فعل ماضی کی گردان تھی۔ مصدر کے اصل حروف 3 ہی ہوتے ہیں۔ مصدر کسے کہتے ہیں یہ بھی میں نے پچھلے ہی کلاس میں کہا ہے کہ کام ورب کو مصدر کہتے ہیں، جیسے ضربہ اس میں بھی 3 حرف ہیں، فعلہ اس میں 3 حرف ہیں، کرما اس میں 3 حرف ہیں، اس طرح ہر مصدر کے عربک میں 3 ہی حرف ہوتے ہیں اور وہ اس کی اصل ہے۔ یہ بات بھی اچھی طرح ذہن نشین کر لیں کہ گردان میں 14 صیغے ہوتے ہیں، جو فعل ماضی کی گردان تھی اس میں 14 صیغے تھے، اور فعل مضارع کی گردان میں بھی 14 صیغے ہوتے ہیں، جس میں 6 صیغے غائب کے ہوتے ہیں، 6 صیغے حاضر کے ہوتے ہیں، اور 2 صیغے متکلم کے ہوتے ہیں۔ یفعلو جس کا مطلب ہے وہ ایک مرد کرتا ہے یا کرے گا، کیونکہ ایک کی بات ہو رہی ہے اسی لیے یہ واحد ہے اور مرد ہے، اب وہ آدمی یہاں موجود نہیں ہے اسی لیے تو وہ کا لفظ استعمال کر رہے ہیں، جس کی وجہ سے یہ غائب ہو جائے گا۔ اسی طرح یفعلانی، یفعلونا جس میں تثنیہ 2 مرد کی بات ہوتی ہے اور سب کی بات ہو رہی ہے اسی لیے جمع، ٹھیک؟ تفعلو واحد مؤنث غائب، وہ ایک عورت کرتی ہے یا کرے گا، ایک کی بات ہوئی اسی لیے واحد، عورت ہے اسی لیے مؤنث، وہ کا لفظ ہے اسی لیے غائب، ٹھیک؟ اسی طرح تثنیہ اور جمع،
تفعلو واحد مذکر حاضر، اب حاضر کی بات ہوئی تو وہ کا لفظ نہیں آئے گا بلکہ تو کا لفظ آئے گا، اور مذکر ہے تو مرد اور واحد ایک کی بات ہو رہی ہے اسی لیے واحد کا لفظ موجود ہے۔ اسی طرح تفلانی تفلونا، تفلینا تفلانی تفلنا، ایک عورت ہوگی تو واحد مؤنث حاضر، دو ہوں گے تو تسنیہ مؤنث حاضر، اور سب ہوں گی تو جمع مؤنث حاضر۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والے کو، تو دو صیغے ہوتے ہیں متکلم کے، افعلو اور نفعلو۔ اس کو بھی آپ لوگ اچھی طرح رٹ لیں، 1 سے 10 مرتبہ لکھنے سے یاد ہو جائے گا،